8-8 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، میچز دیکھنے کے لیے تیار ہیں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے گندی فوش باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے پہلو میں لگ کر فیس بک پر لڑکیوں کے ساتھ گندے چیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر ان کے سر بھاری ہو جائیں اور یہ سرکار کا حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ سفر معراج پر اللہ نے بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پہ نازل ہوا، حج کا حکم زمین پہ نازل ہوا، دیگر احکام وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو عطا کیے گئے، لیکن جب نماز کا تحفہ دینا چاہا اپنے حبیب کو بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو آپ اور میں نے بہت معمولی بنا لیا، انتہائی معمولی۔ 5000 کا نوٹ گر جائے تو ہمارے اتنے سے منہ نکل آتے ہیں، کئی دن تک بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، کھانے کو دل نہیں چاہتا، 2-4 دن تک تو رات میں صحیح نیند بھی نہیں آتی 5000 روپلی کے لیے، لیکن فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ہماری ذرا شرارتیں دیکھا کریں، ہمارے زبان دیکھا کریں، ہمارے قہقہے دیکھا کریں اور ہماری بتیسی دیکھا کریں، کتنا ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے۔ نماز قضا ہو جائے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، 5000 کا نوٹ گر جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، امتحان میں فیل ہو جائے تو چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگ جاتی ہیں کہ اب ہوگا کیا، اور نماز قضا کر کے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں گرفت کو فراموش کرنے کی عادت دیکھیے، واہ سبحان اللہ، کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کتنی گرفت فرمائے گا۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ سفر معراج تو ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب آپ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں بار بار جا کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے، سرکار کہتے ہیں کہ ابھی 5 میں کمی کرواؤں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو کیا 45 نمازیں معاف کرواتے ہوئے شرم نہیں آئی ہوگی سرکار کو؟ آپ تو پہلی 5 بھی معاف کرواتے ہوئے شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ میں اللہ سے کہوں کہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی، لیکن سرکار چلے گئے ہماری محبت میں، 5 کم، پھر 10، 15، 20، 45 نمازیں معاف کروائی ہیں، کیا ہر دفعہ سرکار کو شرم نہیں آئی ہوگی؟ یقینی سی بات ہے سرکار کو جھجک محسوس ہوئی ہوگی، آپ شرمائے ہوں گے، لیکن آپ کے میرے لیے بار بار اس شرم کو سرکار نے برداشت فرمایا۔ لیکن جب 5 رہ گئی تو پھر انف، بہت ہو گیا، 5 تو کم از کم پڑھنی چاہیے۔ تو میرے آقا تو بار بار آپ کے میرے لیے شرمندگی کا، بظاہر شرمندگی کا سامنا فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے سفارشیں کریں، اور آپ اور میں امتی نمازوں کو بے دردی کے ساتھ قضا کریں۔ مؤذن پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ فجر میں واضح طور پہ اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، ہم کہتے ہیں نا بابا نا، ہم چلتے ہیں کرکٹ میچ کی طرف، ہم چلتے ہیں آوارہ گرد دوستوں کی طرف، ہم چلتے ہیں فٹ پاتھوں کی طرف، ہم چلتے ہیں ریڈیو پہ تربوز کھانے کی طرف، ہم چلتے ہیں گول گپے کھانے کی طرف، ہم چلتے ہیں صبح ناشتے کرنے کی طرف۔ کون جائے مسجد میں بابا؟ بیوی کہنا نہ مانے تو موڈ آف، بیٹا کہنا نہ مانے تو نافرمان، دوست کہنا نہ مانے تو دوستی ختم، رشتہ دار کہنا نہ مانے تو اس سے ہاتھ ملانا چھوڑ دے، نوکر کہنا نہ مانے تو نوکری سے نکال دے، اور ہم اپنے رب کا کہنا نہ مانے۔ ہمیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اور نعمتیں ملنی چاہیے، یعنی شرم آنی چاہیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات